15 اگست کو کابل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ بین الاقوامی برادری انہیں تسلیم کر لے، لیکن بین الاقوامی برادری مسلسل طالبان پر اس بات کے لیے زور دے رہی ہے کہ طالبان حکومت کو اسی صورت میں تسلیم کیا جائے گا جب وہ ایک ایسی جامع حکومت تشکیل دیں گے جس میں خواتین اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد مستقبل کے مندوب دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد مستقل مندوب سہیل شاہین نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان نے پورے افغانستان میں اپنی عملداری قائم کر لی ہے اور انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ سہیل شاہین نے مزید کہا کہ طالبان صحیح معنوں میں لوگوں کی خواہشات کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے بقول وہ دنیا کے ساتھ روابط استوار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سہیل شاہین نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ چین کے اعلیٰ سفارتکار نے G20 کے وزرائے خارجہ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کی طالبان حکومت پر معاشی پابندیاں ختم کرنے کے لیے زور دیا ہے تاکہ افغانستان خود کو درپیش انسانی بحران اور معاشی بدحالی کے مسئلے سے نمٹ سکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے احاطے سے باہر منعقد اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ G20 ممالک کے ارکان کو بین الاقوامی معاشی تعاون کے عالمی پلیٹ فارم کی حیثیت سے اس جنوبی ایشیائی ملک کی تعمیر میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وینگ کے بقول افغانستان کے خلاف عائد تمام طرح کی یک طرفہ تعزیرات یا پابندیاں ہٹا دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی تقریروں کا اہم موضوع آب و ہوا کی تبدیلی، کرونا وائرس کے خطرے کا مقابلہ تھا۔ افریقی جزیرے مڈغاسکر کے صدر نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کی وبا کے خلاف لڑ رہی ہے، آب و ہوا کا بحران بھی پوری طاقت سے حملہ آور ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں 1 لاکھ سے زائد افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ ہزاروں کو پہلے ہی سے قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد واشنگٹن واپس ہوئے، جہاں انہوں نے کرونا وائرس پر کنٹرول سے متعلق ایک ورچوئل کانفرنس کی میزبانی بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم اس بحران کو تھوڑے بہت اقدامات یا درمیانی راستے کے انتخاب سے حل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے حکومتوں، نجی شعبے، سول سوسائٹی کے قائدین اور مخیر حضرات کے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سنگین بحران ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ جو پہلے ہی ترقی پذیر ملکوں کو ویکسین کی 600 ملین خوراکیں دے چکا ہے، کم اور درمیانی آمدن والے ممالک کے لیے فائزر ویکسین کی مزید 50 کروڑ خوراکیں خرید رہا ہے، جس کی جنوری 2022 میں ترسیل شروع کر دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے دوران کئی حل طلب سیاسی مسائل بھی عالمی سربراہان کی تقاریر کا موضوع بنے۔ اپنے ویڈیو خطاب میں اردن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ایران کو اس کی ایٹمی سرگرمیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہم بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی اقدامات پر بہت فکر مند ہیں جو ان کے وعدوں کے برعکس ہیں۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے روزانہ ہی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے۔ ادھر G20 کے وزرائے خارجہ نے بدھ کے روز افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج ویڈیو لنک کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما آج جمعے کے روز یہاں واشنگٹن میں بالمشافہ ملاقات کر رہے ہیں تاکہ خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر انڈو پیسیفک میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ 4 افریقی سیکیورٹی ڈائیلاگ یا کوڈ کے رہنما امریکی صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا نے مارچ میں ورچوئل ملاقات کی تھی، لیکن آج ان کی ملاقات براہ راست ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ کوڈ لیڈرز باہمی تعلقات کو گہرا کرنے، کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے، آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور سائبر سپیس پر شراکت داری اور آزاد انڈو پیسیفک کو فروغ دینے جیسے شعبوں میں عملی تعاون کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی حکام نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گرد تنظیم داعش کے خراسان نامی گروپ سے ہے، نہ کہ القاعدہ سے، جس کے طالبان کے ساتھ طویل عرصے سے تعلقات ہیں۔
نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کی سربراہ نے کانگریس کی ایک سماعت کے دوران بتایا کہ جبکہ القاعدہ اور داعش دونوں خطے میں اپنی موجودگی کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، لیکن اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ کے خراسان گروپ کا معاملہ کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ قومی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی کی ڈائریکٹر کرسٹین ابی زید نے کہا کہ مجھے خاص طور پر داعش کے خراسان گروپ کے متعلق تشویش ہے کہ وہ 26 اگست کو کیے گئے حملے کے بعد کس طرح اپنی شرانگیزی میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق افغانستان بھر میں داعش خراسان گروپ کے 2000 کٹر جنگجو مختلف سیلز میں موجود ہیں، لیکن کچھ بیرونی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق داعش کے جنگجوؤں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کے انسداد دہشت گردی کے محکموں سے متعلق حکام نے انتباہ کیا ہے کہ داعش کے خراسان گروپ نے کابل جیسے شہروں پر حملے کرنے کی اہلیت برقرار رکھی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس حکام اور آزاد ماہرین اس بات کی شہادت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ داعش کے دنیا کے دوسرے حصوں میں رہنے والے حمایتی افغانستان جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے حکام کے لیے یہ بات باعث تشویش بھی ہے۔ اس سے قبل محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے سابق کوارڈینیٹر سمیت امریکی حکام اس بات پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ داعش خراسان بیرونی دنیا میں کارروائیاں کر سکتا ہے، ہرچند کے خراسان گروپ کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خوف میں کمی بھی آئی ہے۔ طالبان کے بانی رہنما اور امور جیل خانجات کے وزیر ملا نور الدین ترابی نے کہا ہے کہ طالبان کی ماضی کی حکومت کی طرح اس مرتبہ بھی ملک میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے جیسی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ خبر رسائی ادارے ایسوسییٹڈ پریس کو ایک انٹرویو کے دوران ملا ترابی نے کہا کہ اس مرتبہ طالبان کی حکومت میں ججز مقدمات کی سماعت کریں گے جن میں خواتین بھی شامل ہوں گی، البتہ افغانستان کے قانون کی بنیاد قرآن پر ہوگی۔ انہوں نے طالبان کی جانب سے ماضی میں کھلے میدان میں سر عام سزائیں دینے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا افغانستان کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ اے پی کی خاتون صحافی کو انٹرویو کے دوران ملا ترابی نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ ہم میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے طالبان پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قوانین میں اعتدال پسندی لائیں اور حکومت میں مختلف طبقات خصوصاً اقلیتوں اور خواتین کو بھی شامل کریں۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد شہر کے علاقے ہاڑا سے مزید 3 لاشیں ملی ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ لاشوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ مقامی حکام نے اس واقعے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جلال آباد شہر کے علاقے اڈا سے جمعرات کو بھی 5 لاشیں ملی تھیں۔ صوبائی ثقافت اور انفارمیشن حکام نے جمعرات کے واقعے کی تصدیق کی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ لاشیں داعش کے جنگجوؤں کی تھیں۔ حال ہی میں ISIS کے یعنی خراسان نے جلال آباد شہر میں اس ہفتے کے اوائل میں ہونے والے کئی بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان دھماکوں میں طالبان جنگجوؤں سمیت درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ حملے جن کا دعویٰ داعش خراسان نے کیا ہے اس گروپ کے آخری حملے ہوں گے۔ ISIS خراسان نے جمعرات اور جمعے کے واقعات پر کسی طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ طالبان کی وزارت تعلیم نے جمعے کے روز ایک بیان میں لڑکیوں کے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی بعض میڈیا رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کے اسکولوں کے منصوبوں کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی۔ بیان کے مطابق لڑکیوں کے اسکولوں کو دوبارہ شروع کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر لڑکیوں کے تعلیم کے آغاز سے متعلق خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں۔ وزارت تعلیم لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ لڑکیوں کے اسکولوں کے منصوبے پر کام جاری ہے اور اس کا نتیجہ وقت آنے پر عوام کو بتا دیا جائے گا۔ ماسکو طالبان حکومت کے رہنماؤں کے ساتھ روس کے دورے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق خبر رسائی ایجنسی RIA نے وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ماسکو طالبان کی حکومت کے ایک وفد کے کابل کے ساتھ ممکنہ دورے پر تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر IRA نے طالبان کے نائب وزیر ثقافت اور اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے کہا کہ کابل اس طرح کے رابطوں کی تلاش میں ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کی طرف سے عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ نئی افغان حکومت پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے سے گریز کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 22 ستمبر کو تمام وفاقی وزراء کے ساتھ انہیں سونپی گئی وزارت کی کارکردگی جانچنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ مشق اس سے پہلے 2019 اور 2020 میں بھی محدود پیمانے پر مختلف وزارتوں کے ساتھ آزمائشی بنیادوں پر کی جا چکی ہے۔ اس معاہدے کے تحت وفاقی حکومت کے تمام ڈویژنز کو 2 سال کے اہداف دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کی 41 وزارتوں نے اپنے 1090 مختلف اقدامات
طے کر لیے ہیں۔ ورلڈ بینک کے گورننس انڈیکیٹرز میں پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں جیسے ترکی، جنوبی کوریا، انڈونیشیا، بھارت، چین اور بنگلہ دیش میں سب سے نیچے رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اس بارے میں متعارف کرائی گئی بعض اصلاحات قابل تعریف ہیں، لیکن اصل مسئلہ ایسی اصلاحات کے مکمل نفاذ کا ہے جس کے بغیر بہتر تبدیلی کی توجہ نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سول بیوروکریسی میں اصلاحات فوری تبدیلیوں کی بجائے مجموعی نوعیت کی مگر ٹائم فریم کے ساتھ نافذ کی جائیں اور اس کا دائرہ کار وفاقی، صوبائی اور مقامی تینوں سطحوں تک بڑھا دیا جائے، جس کے بعد ہی عوامی مسائل حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ بھارتی فوج نے کہا ہے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول یعنی LOC کی ایک تازہ کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کے بقول اسلحے کی سے لیس 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں سے ایک کا تعلق پاکستان سے تھا۔ 2 کی شناخت معلوم کی جا رہی ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل دیویندر پرتاپ پانڈے نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے عسکریت پسندوں اور بھارتی فوج کے سپاہیوں کے درمیان جھڑپ اڑی کے ہتھ لنگا جنگل میں ہوئی۔ کور کمانڈر نے کہا کہ اڑی سیکٹر میں گزشتہ 6 دن کے دوران پیش آنے والا در اندازی کا یہ دوسرا اور بھارت اور پاکستان کے درمیان نومبر 2003 میں طے پانے والے فائر بندی کے سمجھوتے کی رواں برس فروری میں ہونی تجدید کے بعد LOC پر پیش آنے والا تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ بھارتی فوج نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وادی کشمیر میں تشدد کی سطح کم ہوئی، لیکن LOC پر در اندازی کی کوششیں اس کے بقول پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر دہشت گردی کو برقرار رکھنے اور وادی میں اسلحہ پہنچا کر پرتشدد واقعات کی منصوبہ بندی کرنے کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی فوج کے اس بیان پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن ماضی میں اس طرح کے الزامات کی بار بار تردید کر چکا ہے۔ بھارت کی مشرقی ریاست آسام کے دارانگ ضلع کے سیبا جھاڑ علاقے میں جمعرات کو پولیس کی جانب سے سرکاری زمین پر سے مبینہ غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کی مہم کے دوران تشدد پھوٹ پڑا، جس میں 2 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے مطابق پولیس کارروائی کے دوران ایک شخص لاٹھی لے کر پولیس کی جانب بڑھا تھا، جس پر پولیس نے اس کو گولی ماری اور جب وہ زمین پر گر گیا تو اسے لاٹھیوں سے پیٹا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی حفاظت میں کارروائی کی۔ وزیر اعلیٰ احمد سوا سرما نے بھارتی نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کی عدالتی جانچ کا حکم دیا ہے۔ ان کے بقول وہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور یہ افسوسناک ہے۔ اگر جانچ کے دوران کسی بھی طرح کی خلاف ورزی پائی گئی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کے مطابق اس کارروائی میں 4 مذہبی عمارتیں اور ایک نجی ادارے کی عمارت کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔ بے دخلی کی اس کارروائی میں 800 خاندان بے گھر ہوئے ہیں۔ اس کارروائی کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی تفتیش کار نے الزام لگایا ہے کہ میانمار کی فوجی حکومت نے اپنے عوام پر مبینہ طور پر منظم مظالم ڈھائے ہیں جو انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ بدھ کو یہ رپورٹ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں پیش کی گئی۔ خصوصی تفتیش کار تھامس اینڈریوز نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے میانمار کی فوجی حکومت کے مبینہ مظالم کے بارے میں دستاویزی شہادتوں پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور کچھ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی اہلیہ سمینہ الوی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ اپنی ایک ٹویٹ میں سمینہ الوی نے بتایا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، لیکن وہ بہتر محسوس کرتی ہیں۔ سمینہ الوی سے قبل صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی بھی کرونا کا شکار ہو گئے تھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کے مزید 2367 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا کیسز کی چوتھی لہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے مزید 58 جانیں چلی گئی ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 26,115 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.85% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کرونا سے مزید 252 مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور کووڈ-19 کے خلاف امریکی ویکسینیشن مہم ایک نئے مرحلے کے لیے تیار ہے اور بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کے مشیروں نے 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے اضافی خوراک کی سفارش کی ہے۔ یہ بوسٹر خوراک ان کو دی گئی فائزر کی آخری خوراک کے کم از کم 6 ماہ کے بعد دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف امراض میں مبتلا 18 سے 49 سال کے لوگ اپنی صورتحال کے مطابق بوسٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ پروگرام اب نیوز بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بلیٹن آپ فیس بک کے علاوہ
ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ، ہماری اردو ویب سائٹ اور اس کے علاوہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ بہجہ جیلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، بہت شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ان خبروں میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہماری نشریات سنتے رہیے۔ خدا حافظ۔